حامدا ومصليا بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله یعنی ڈبے کا سب ختم کر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا محبوب رب العالمين ہے عروس بات یہ شادی کی ایک دن انہوں نے خوشی یہ پیاری نعت نبی لکھی بلغ العلا بکمال یہ ہمارے استاذ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضری عطا فرمائے نجم الامین عروس فاروقی تو یہ بلغ العلا بکمال ہی پہ انہوں نے تضمین لکھی ہے یہ جو قبلہ افصاح واقعہ بیان کر رہے تھے اس کو انہوں نے اشعار میں بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں عروس بات یہ شادی کی ایک دن انہوں نے خوشی یہ پیاری نعت نبی لکھی بلغ العلا بکمال لکھے پہلے تین جو مصرعے تو خصالی ہی پہ اٹک گئے چلے آگے پر نہیں چل سکے کشفت دجاوے جمالہ ملے شب کو خواب میں مصطفیٰ کہا نعت اپنی وہ پڑھ ذرا یکے بعد دیگر یوں پڑھا حسنت جمیع خصالہ تو نصیب سادی کا جاگ اٹھا کھلے لب حضور کے یوں کہا ارے کہتا کیوں نہیں سادیا صلو علیہ وآلہ اصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کا انعامدار مدنی تاجدار حبیب خدا اشرف انبیاء احمد مجتبی کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ کی بلند و بالا عرفہ والا بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز و محتشم سامعین و حاضرین آج کی یہ پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں جس کی صدارت عالم نبیل فاضل جلیل عظیم مذہبی و مسلکی سکالر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد رضوان مجدی صاحب آپ فرما رہے ہیں اور جس کی قیادت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد علی اصغر مجدی صاحب آپ فرما رہے ہیں اور جس میں حضرت علامہ استاذ القراء استاذ الحفاظ قاری محمد زبیر مصطفی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں اور اس محفل کی میزبانی عاشق رسول عاشق مدینہ محترم محمد حفیظ بٹ صاحب اور ان کے صاحبزادگان محترم محمد فیصل صاحب محترم محمد عثمان صاحب محترم محمد عمر صاحب اللہ تعالیٰ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی برکت سے اس گھر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے میں نے آتے ہی پوچھا محترم محمد حفیظ صاحب کے بارے میں تو عثمان صاحب بتایا کہ 4 دن ہو گئے ہیں طبیعت ان کی کافی اپسیٹ ہے تو بیمار ہیں کمزوری کافی ہو چکی ہے تو آپ سارے دعا بھی کریں اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آقا کے میلاد کی برکت سے تمام بیماریاں شفاؤں میں بدل کے اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرمائے میں نے جو الفاظ تلاوت کیے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا آج کل ہم اپنے آپ کو بڑا محروم سمجھتے ہیں
بڑا مظلوم سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے مشکل زندگی میں ہی گزار رہا ہوں. اللہ ماشاءاللہ اللہ نے جنہیں توفیق عطا فرمائی ہے، اچھی سوچ، اچھا وہم، اچھا گمان، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے جیسے گناہگار لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ خیال یہ ہوتا ہے، تصور یہ ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی ہی سب سے مجبور زندگی ہے، یعنی میں بڑی مجبوری میں زندگی گزار رہا ہوں، بڑی پریشانی میں زندگی گزار رہا ہوں. وہ فلاں دیکھیں فلاں کہاں پہنچ گیا، کیا تھا، اور میں کہاں پہ ہوں. تو یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایک ایسا خیال ہے کہ جو ہمیں شکر سے دور کرتا ہے، شکر سے دور کرتا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ مومن کی دونوں حالتوں میں اسے رحمت میں رکھتا ہے، دونوں حالتوں میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مومن پہ پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے تو یہ صبر کر کے اللہ کی رحمت لے لیتا ہے، اور اگر اسے خوشی ملے تو شکر کر کے اللہ کی رحمت لے لیتا ہے. فرمایا دونوں حالتوں میں یہ اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. تکلیف آتی ہے تو صبر کر کے، خوشی آتی ہے تو شکر کر کے اللہ کی رحمت میں ہوتا ہے. تو ہم نے یہ سیکھنا ہے، بات بات پہ ناشکری کے الفاظ، کسی کو دیکھ کے اپنی طبیعت کو جو ہے وہ اپنی طبیعت میں بدلاؤ اور بے چینی پیدا کر لینا، بے اطمینانی پیدا کر لینا، اور یہ سمجھنا کہ فلاں کے پاس اتنا کچھ ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. یہ میرے رب کی حکمتیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ نے جسے دولت دی ہے، جس کی طرف دیکھ کے تو کہہ رہا ہے کہ اس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ نے دولت کو رحمت تو نہیں کہا، اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے. ہو سکتا ہے اللہ نے اتنی دولت دی ہے، اللہ دولت دے کے اسے آزما رہا ہو کہ یہ دولت مند بن کے کرتا کیا ہے. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش سے محفوظ رکھا ہے. ضرورت کا رزق اللہ عطا فرما رہے ہیں. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں آپ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی تھا جو بڑا پریشان رہتا تھا، بڑا پریشان. اسے کسی نے کہا کہ یار تو اتنا پریشان کیوں رہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی دیکھیں میرے پاس دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے. تو اس کی ملاقات ہوگی حضرت خضر سے. کس سے؟ حضرت خضر سے اس کی ملاقات ہوئی. تو حضرت خضر اسے فرمانے لگے کہ تو پریشان کیوں رہتا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور دیکھیں نا کہ وہ فلاں آدمی وہ بڑا اونچا چلا گیا، میں بڑا پیچھے رہ گیا. حضور اس کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، آگے پیچھے اس کے رونق لگی ہوئی، میرے پاس ہی کچھ نہیں، تو اس لیے میں پریشان رہتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں تیری کوئی چاہت ہے کہ تم کسی آدمی جیسا بننا چاہے؟ کوئی تیری چاہت ہو کہ تو فلاں آدمی جیسا بن جائے تو تیری ساری پریشانیاں، مصیبتیں، دکھ، تکلیفیں دور ہو جائیں. تو وہ کہنے لگا ہاں حضور ایک آدمی ہے میری نظر میں، اس کی زندگی مجھ سے بڑی اعلیٰ ہے، بڑی بہتر ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں. حضرت خضر فرماتے ہیں کس کی بات کر رہی؟ حضور فلاں علاقے میں ایک سنیارہ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. حضرت خضر فرماتے ہیں اس کے پاس ایسا کیا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ میں اس جیسا بن جاؤں تو تیری بھی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، محرومیاں دور ہو جائیں گی، یہ جو تو تکلیف میں اپنے آپ کو رکھتا ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کہنے لگا جی اس کے پاس دولت بھی ہے، اس کے پاس محلات بھی ہیں، اس کے پاس نوکر چاکر بھی ہے، اس کے پاس خزانے بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں. حضرت خضر فرماتے ہیں ایسے کر، یہ جو تو کہہ رہا ہے نا کہ میں اس جیسا بن جاؤں تو میری پریشانیاں دور ہو جاؤں گی، تو جو میری طرف رکھے تو اس سنیارے سے جا کے مل اور اسے پوچھ کہ اگر وہ اپنی پوزیشن سے خوش ہے تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تجھے اس جیسا بنا دے. اگر وہ خوش ہے
تو اسی لیے دولت چاہتا ہے نا کہ تو خوش ہو جائے، اسی لیے تو محلات چاہتا ہے کہ تیری طبیعت میں اطمینان اور ٹھہراؤ آ جائے، تیری محرومیاں دور ہو جائیں اور تیرے ذہن کی سطح بلند ہو جائے۔ تو جس کو کہہ رہے کہ مجھے اس جیسا بنا دے، اسے تو پوچھ کے کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہے؟ وہ خوش ہے؟ اسے کوئی پریشانی نہیں؟ وہ بالکل نارمل زندگی گزار رہا ہے؟ اگر ایسے ہی ہے تو پھر میں دعا کروں گا اللہ تجھے بھی اس جیسا بنا دے گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اسے کیا پریشانی ہوگی، اسے کیا مصیبت ہوگی، اسے کیا کوئی دکھ ہوگا، جس کے پاس سب کچھ موجود ہے اسے پریشانی کیا ہوگی؟ وہ فرمانے لگے جاؤ پوچھ کے تو آؤ۔ وہ اس سونار سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، اسے آ کے کہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی خلا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے؟ تو وہ سونار کہتا ہے کہ جو دکھ مجھے ہے میں سمجھتا ہوں کائنات میں کسی اور کو نہیں ہوگا۔ جس دکھ میں میں مبتلا ہوں، جس کرب میں میری زندگی گزر رہی ہے، جس پریشانی میں میں سانسیں لے رہا ہوں، اور جن لمحات میں میں اپنی زندگی کی دوڑ کو چلا رہا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ دکھ والا دنیا میں کوئی نہیں، دنیا میں۔ وہ حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے پاس محلات ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، سہولتیں ہیں، آسائشیں ہیں، زندگی گزارنے کے سارے سامان موجود ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ سونار کہنے لگا یہ جو تو محلات دیکھ رہا ہے، یہ جو تو خزانہ دیکھ رہا ہے، دولت دیکھ رہا ہے، نوکر چاکر دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ میرا ہے، لیکن میرا وارث کوئی نہیں، میرا وارث کوئی نہیں، وارث میرا کوئی نہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا آپ کیا باتیں کرتے ہیں، 7 بیٹے ہیں آپ کے جو معروف ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے 7 بیٹے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں وہ میرے نہیں ہیں، میں نے کسی سے لے کے پالے ہیں، کسی سے لے کے میں نے ان کی تربیت کی، خدمت کی، کڑیل جوان ہو گئے، میں نے کہا مجھے اولاد کا سکھ دیں گے، آج وہ جوان ہو گئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ بابا کل کا مرتا آج مرے اور اس کا مال ہمیں مل جائے۔ کہا میرا دکھ بھی کوئی سمجھ سکتا ہے، میری تکلیف بھی کوئی سمجھ سکتا ہے؟ تو میرے بھائی آپ جس کو بھی دیکھیں، جس کی طرف بھی توجہ کریں، وہ اپنی زندگی میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نقص ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہے، کہیں نہ کہیں کوئی محرومی ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے فرمایا مومن کے لیے ہے ہی قید خانہ۔ تو قید خانے میں بندہ خوش بھی رہ سکتا ہے، قید خانے میں بندہ اپنی مرضی سے بھی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو کمیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی، نقص ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا؟ فرمایا جو اللہ نے خوشی دی اس پہ شکر کرو، جہاں پہ اللہ نے کمی رکھی اس پہ صبر کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تم جتنا شکر کرتے جاؤ گے اللہ نعمتیں اور زیادہ عطا کرتا چلا جائے گا، اور زیادہ۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھے، جس نے بھی محبت کا دعویٰ کیا ہے اس کو زیادہ پریشانی آئی، زیادہ پریشانی، جو جتنا قریبی ہوا اسے اتنی ہی سخت آزمائش سے گزرنا پڑا۔ وہ کیا کسی نے کہا یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، یاری تیری سونا تے آزمائشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاتا ہے نال اگاں دے لگ۔ جو جتنا قریب جانا جس نے چاہا، جس نے جتنا اونچا ہونا چاہا، وہ اتنی بڑی آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ مجھے بتائیں تو صحیح، محبوب کے کندھوں پہ کھیلنے والے ہیں اور کربل کی ریت میں ان کے لاشوں کو جو ہے وہ تڑپایا نہیں گیا؟ جو جتنا بڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جتنا اونچا رتبہ، حضرت شیخ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالی حضور، بڑی پیاری بات، حضرت شیخ شبلی نعمانی چند افراد آپ کے پاس آ گئے اور آپ کو کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے بڑا پیار کرتے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، آپ سے کیا بات ہے، ہمارے سینے میں محبت ہی آپ کا، پیار ہی آپ کا، عشق ہی آپ کا،
حضرت شیخ شبلی نعمانی نے سنا تو پاس پتھر پڑے ہوئے تھے، وہ اٹھا کے انہیں مارنے شروع کر دی۔ جب 2-4 جگہ پہ وہ ٹکانے پہ پتھر لگا نا تو وہ جو دعوی محبت کرنے والے تھے اٹھ کے بھاگ گئے اٹھ کے دور جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پیار کا، آپ ہمیں پتھر مار رہے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی نعمانی فرماتے ہیں یہ کیسی محبت تھی جو 3 پتھروں کے بعد ہی بدل گئی۔ 3 پتھروں کے بعد ہی جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے جاواں، مارو تے مینوں مار مکاؤ، کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے جاواں۔ یہ تو کہتے ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جب کہیں شریعت کے سخت راستے سے گزرنا پڑے تو پھر طبیعت کے مطابق اپنی شریعت کو بدلنا چاہتے ہو، پھر آسانیاں ڈھونڈتے لگتے ہو، پھر کہتے ہو کہ بس یہ پریشانیاں کیوں، میرے لیے جا کے دکھ، میرے لیے تکلیفیں۔ نا اگر تیرا دعوی محبت ہے تو پھر تیری آزمائش بھی بڑی ہوگی، پھر تجھے آزمایا جائے گا، پرکھا جائے گا تجھے، دیکھا جائے گا تجھے۔ وہ کیا کسی نے کہا جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا تے کتے اس تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر بھوکے ننگے۔ کہا کسی کتے کو دیکھے مالک جسے 2 لقمے ڈالتا ہے، 2 لقمے، کبھی اس کو نہ بھی دے تو وہ مالک کا دروازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے وہ۔ تیرے رب نے تجھے اولاد دی، تجھے تیرے رب نے صحت و عافیت دی، تندرست زندگی دی، اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں پیدا کیا، اتنی نعمتیں تجھے عطا کر دی، اور جہاں پہ تھوڑا خلا رہ گیا تو کہنے لگا میرے پاس ہی کچھ نہیں، میرے پلے ہی کچھ نہیں، ساری پریشانیاں میرے لیے، سارے غم اور تکلیفیں اور مسائل میرے لیے۔ نہ میرے بھائی، وہ کیا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں راتی جاگے شیخ صدا میں تے راتی جاگن کتے تین تھی اتے۔ وہ فرماتے ہیں تو عبادت بھی اپنی میں کے لیے کرتا ہے، تو اس لیے نماز پڑھتا ہے راتوں کو جاگ کے، لوگوں کو بتاتا ہے میں 52 نفل پڑھتا ہوں روز صبح اور میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ کیوں بتا رہے لوگوں کو؟ یہ تو خلوت کی عبادت تھی، یہ تو تیرا اور تیرے رب کا معاملہ تھا، یہ تو تیری علیحدگی کی وہ باتیں تھی جو تو نے اپنے رب کے ساتھ کی تھی۔ فرمایا تو لوگوں کو کیوں بتا رہے؟ اس کو کیش کروانا چاہتا ہے، لوگ کہیں کہ کیا بات ہے، بڑے شیخ ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، کیا بات، تہجد بھی کبھی نہیں چھوڑی۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں راتی جاگے شیخ صداوے تے راتی جاگن کتے تین تھی اتے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تو اس لیے عبادت کرتا ہے، عبادت بھی اس لیے کہ اپنی میں کے لیے، اپنے معاملے کے لیے اور اپنی بلے بلے کے لیے۔ تو فرمایا کہ کبھی اللہ کی طرف سے غم آئے، پریشانی آئے تو پھر اس پہ صبر کرنا چاہیے، ناشکری کے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ اور بعض احباب یوں کہتے ہیں میں بڑا بیمار ہوں، میں بڑا۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے تو حضرت علی نے بخار کے بارے میں کوئی بات کی، بخار کے بارے میں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بخار کو برا نہ کہا کرو، بخار کو حضور کیوں؟ فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، آتا ہے تو جب یہ جاتا ہے تو جس کے اوپر آتا ہے اس کے گناہ بھی ساتھ ہی لے جاتا ہے۔ میرے حبیب نے تو یہاں تک فرمایا میری امت کا اعجاز ہے کہ پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اتنی تکلیف، کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے بھی گناہ معاف کرے گا، اس کے بدلے بھی گناہ معاف کرے گا، اس کے بدلے بھی۔ اور مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ رہی، وہ بنی اسرائیل کے 2 اشخاص کی بات، وہ ایک نافرمان تھا، ایک بڑا عابد و زاہد تھا، دونوں نے بڑھتے ہوئے خواہش کی، عابد و زاہد کی خواہش تھی مچھلی کھانے کی اور اس نافرمان کی بھی خواہش تھی مچھلی کھانے کی۔ اس عابد کے پاس مچھلی میسر تھی اور اس نافرمان کے پاس نہیں تھی۔ اللہ نے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی کہ اس عابد کی خواہش کو رہنے دو، اس نافرمان کی خواہش کو پورا کر دو، پورا کر دو اسے۔ تو وہ فرشتے نے عرض کیا مالک یہ کیا عجیب معاملہ کیا، جو تیرا فرما بردار تھا، جو تیری عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، تیری بات ماننے والا، تو
چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی خواہش کو پورا کیا جاتا، اور تو نے اس کی خواہش کو پورا کیا جو تیرا نافرمان تھا۔ اب سنیں اللہ کی حکمتیں کیا ہے، کیوں پریشانیاں آتی ہیں، کیوں تکالیف آتی ہیں، اور آقا نے کیوں فرمایا کہ بخار بھی باعث رحمت ہے، کیوں حضور نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرا فرما بردار بندہ تھا نا، اس کے ذمے ایک ہی گناہ رہ گیا تھا، ایک ہی گناہ، باقی میں نے سارے گناہ اس کی نیکیوں کے بدلے میں معاف کر دیے، بس ایک گناہ اس کے ذمہ میں تھا، اور ادھر اس کی ذات سے ٹوٹ رہی تھی، زندگی ختم ہو رہی تھی، تو اس نے فوراً خواہش کی مچھلی کھانے کی۔ رب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کی اس خواہش کو پورا نہیں کیا، اس کے بدلے میں اس کے اس ایک گناہ کو بھی معاف کر دیا، اب میرے ساتھ یہ پاک اور صاف ہو کے ملاقات کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ جو نافرمان تھا جس کی خواہش کو پورا کیا گیا، اللہ فرماتا ہے کہ اس نے جو نیکیاں کی تھی بظاہر، کبھی کبھی نافرمان بھی تو نیکی کر لیتا ہے نا، کر لیتا ہے کہ نہیں، کر لیتا ہے نا، تھوڑے آدمی بول رہے ہیں کر لیتا ہے، اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی، کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ ضروری نہیں۔ پتا چلا کہ بعض حاجی تو ہوتے ہیں لیکن نیک نہیں ہوتے، تو نیکی کا تصور کچھ اور ہے، نیکی کسی اور چیز کا نام ہے، یہ باطنی کیفیات ہے، اندر والے معاملات، اندر والے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو نافرمان تھا نا، اس نے کچھ نیکیاں کی تھی، ان کا صلہ میں نے دنیا میں دے دیا۔ کس طرح صلہ دیا؟ اس کو دولت دے دی، اس کو ثروت دے دی، اس کی زندگی کو آسان کر دیا، خزانوں کا منہ کھول دیا، اور ایک اس کی نیکی رہ گئی تھی جس کا صلہ میں نے نہیں دیا تھا۔ اس نے جب آخری وقت یہ مچھلی کی خواہش کی نا، تو میں نے وہ خواہش اس کی پوری کر کے اس نیکی کا صلہ بھی دے دیا، اس نیکی کا صلہ۔ میرے بھائی، اللہ نے جہاں پہ رکھا ہے اللہ کا شکر ادا کریں، جہاں پہ رکھا ہے، جس پوزیشن میں ہے اللہ کا شکر ادا کریں۔ مالک تیرا شکر ہے۔ وہ اناسس نام کا ایک آدمی تھا، بڑا امیر ترین آدمی، تو اس کو ایک عجیب بیماری لگ گئی کہ اب پلکیں خود بخود اوپر نیچے نہیں ہوتی تھی، پلکیں، کتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، ہمارے اسی علاقے میں ایک شخص ہے، ایک آدمی، جب میرے بزرگ فوت ہوئے والد محترم، تو وہ فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے، حضرت فاتحہ پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو ان کے لیے کرسی منگوائی ہم نے، ہمارے علاقے میں مرانی والا میں ہے، نام لینا مناسب نہیں، تو وہ کرسی منگوائی ان کے لیے، وہ کرسی پہ بیٹھے، تو جب وہ کرسی پہ بیٹھے نا تو ان کی آنکھیں بھیگ گئی، آنسو نکلنے لگے، تو میں نے کہا جی کیا ہوا، آپ کیوں رونے لگے؟ تو اس نے جو بات کی میرے بھائی، وہ دل کے کانوں سے سنے، اس نے جو بات کی، وہ کہتا ہے کہ میرا جی بڑا تڑپتا ہے، جس طرح آپ نیچے بیٹھے ہیں اس طرح میں بھی نیچے بیٹھے، میرا جی بڑا تڑپتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس طرح بیٹھوں۔ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اللہ نے نعمتیں دی ہے، کیوں ناشکری کے معاملات کرتے ہو؟ کیوں ناشکری کی طرف جاتے ہو؟ کیوں ہر قدم قدم پہ اللہ کی ناشکری؟ میرے بھائی، وہ اناسس نام کا آدمی، کبھی آپ نے اس کو بھی نعمت سمجھا؟ آپ جس طرح اس طرح تشریف فرمائے، سمجھے کبھی نعمت آپ نے اس کو؟ جو چیز چھن جاتی ہے بندہ اس کی قدر کرتا ہے، جو ہوتی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ اسے ہلکی سی بیماری لگی کیا، جسے آپ بیماری بھی نہیں سمجھیں گے، یہ پلکیں خود بخود اوپر نیچے نہیں ہوتی، خود بخود۔ بڑا امیر ترین آدمی تھا، کسی نے اسے کہا اگر کوئی تیرا علاج کر دے، کوئی تیرا علاج کر دے، اس کے بدلے میں کتنی دولت دے گا؟ بس اس بیماری کا۔ وہ کہتا ہے میری ساری دولت کوئی لے لے، میری ساری دولت لے لے، لیکن میری یہ بیماری دور کر دے۔ میرے بھائی، اللہ نے بڑا کچھ عطا کیا ہے۔ بس آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں بیٹھے تھے، تو خلیفہ ہارون رشید پانی کی طلب محسوس ہوئی، پیاس پانی کی، کہنے لگا لاؤ بھائی پانی۔ تو پانی آنے میں تھوڑا وقت لگ گیا، تھوڑی دیر ہو گئی، تو اس کو پیاس تھی، شدت کی پیاس، وہ کہنے لگا لا کیوں نہیں رہے پانی، جلدی سے پانی لاؤ، کیوں نہیں پانی آ رہا؟ وہ خادمین نے، مزاران نے عرض کیا حضور، وہ جس کنویں سے آپ کا پانی آتا تھا وہ کنواں خشک ہو چکا ہے، اور جو دوسرا کنواں پاس تھا وہاں آپ کے مزاج کے مطابق پانی نہیں تھا، اب ایک تیسرے کنویں سے پانی لانے گئے ہیں جو تھوڑا دور ہے، تو پانی آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ حضرت امام مالک پاس بیٹھے تھے، تھوڑی دیر کے بعد پانی آ گیا۔ جب وہ پانی آیا تو خلیفہ ہارون رشید کے ہاتھوں میں جب پانی کا پیالہ آیا نا،
وہ لبوں سے لگانے لگا. امام مالک فرماتے ہیں 1 منٹ ٹھہر جائے, 1 منٹ. اب آپ کے ہاتھ میں آ گیا, پی لینا آپ نے, جہاں اتنا صبر کیا تھوڑا سا صبر کر لیں, تھوڑا سا. جب بندے کو پیاس لگی ہو, گرمیوں کے جب روزے بھی گزرے ہیں, کوئی چیز نہ ہو, دسترخوان پہ پانی ضرور ہونا چاہیے. اور پھر اگر پانی ٹھنڈا ہو گرمی میں تو پھر کیا. حضرت علی کا مجھے یہاں پہ بات یاد آ گئی, حضرت علی نے کیا خوبصورت تشبیہ دی. حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ آقا علیہ السلام کو کس طرح محبت کرتے تھے. حضرت علی فرماتے ہیں حضور ہمیں اتنے محبوب تھے کہ جتنا شدت کی گرمی میں, شدت کی پیاس میں ٹھنڈا پانی بھی محبوب نہیں ہوتا. ٹھنڈا پانی, کیسی تشبیہ دی, کیسی مثال دی. اگر آپ روزہ رکھا ہو, پانی پاس نہ ہو تو کیا کیفیت ہوتی ہے, کیا کیفیت ہوتی ہے. حضرت علی کہتے ہیں کہ شدت کی گرمی, شدت کی پیاس میں ٹھنڈا پانی بھی ہمیں اتنا محبوب نہیں جتنے ہمیں رسول خدا محبوب ہے, جتنے حضور محبوب ہے. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ ٹھہر گئے, ہاتھوں میں پی لینا, 2 منٹ ٹھہر گئے بس. وہ خلیفہ ہارون رشید ٹھہر گیا, کہا حضور فرمائیں. امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ بتا, اگر یہ پانی تجھے نہ ملتا, یہ پانی تجھے نہ ملتا تو اگر یہ ختم ہو جاتا اور قیمتاً کوئی اسے دینا چاہتا اور یہ آخری پیالہ اس دنیا میں پانی کا رہ جاتا, آخری پیالہ پانی کا, تو کتنی قیمت دے کے اسے خریدتا. تو وہ خلیفہ ہارون رشید کہنے لگا اپنی آدھی سلطنت. کتنی آدھی سلطنت. 1 رات پہلے خلیفہ ہارون رشید امام مالک کو بتا رہا تھا کہ میری اتنی سلطنت, کہاں تک میری بادشاہی, اور کیا بات ہے میری تخت و تاج کا مالک, اور کیا آگے پیچھے افواج اور لشکر اور خدام اور محلات, اور کیا بات ہے. حضرت امام مالک نے تب تو بات نہیں کی, اب موقع تھا سمجھانے کا. حکمت کے تحت ہر موقع بات کرنے کا نہیں ہوتا, ہر موقع بات کرنے کا نہیں ہوتا. یہ بزرگوں کی حکمتیں ہوتی ہے. بعض دفعہ وہ لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ بات نہیں کی, وہ بات نہیں کی, تو بات کرنے والا تجھ سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کب بات کرنی ہے. جب تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بات کرنے والا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ اللہ نے اسے بات کرنے کی حکمت بھی دی ہوئی ہے. وہ کر لے گا جب بہتر سمجھے گا, کر لے گا جب اسے بہتر لگے گا. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ کتنی بادشاہی, آدھی سلطنت, آدھی سلطنت. تو جب اس نے پانی پی لیا تو اب حضرت امام مالک فرماتے ہیں مجھے یہ بتاؤ, اگر یہ پانی تیرے جسم سے باہر نہ نکلے, یعنی تیرا پیشاب رک جائے, تو پھر تو اگر علاج کرنے والا تجھ سے قیمت وصول کرے تو کتنی قیمت دے کے اپنا علاج کرواؤ گے. اس نے کہا کہ آدھی سلطنت. تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں اس سلطنت پہ رات کو بڑی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہا تھا, جس سلطنت کی قیمت پانی کا 1 پیالہ بھی نہیں ہے. پانی کا 1 پیالہ. کس طرف میرے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ, کس طرف, فلاں کی کوٹھی, فلاں کا بنگلہ, فلاں کی گاڑی, وہ فلاں کہاں پہ زندگی گزار رہا ہے, فلاں کہاں پہ. آپ دیکھیں اللہ نے آپ کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا. سکندر وہ بہت بڑی جو ہے وہ شخصیت کا مالک, آدھی دنیا پہ حکومت کی, 32 سال کی عمر میں یہ شخص دنیا سے چلا گیا اور جہنم کے قریب اسے تیر لگا. جب اس طرف آیا تو اسی تیر لگنے سے بیمار ہوا, ملیریا ہو گیا. جب بخار بڑھا تو یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے دیش میں جا کے مروں, اور تڑپتے ہوئے گیا. لوگوں کو کہتا تھا کاش کہ کوئی ایسا طبیب ہو, میں آدھی دنیا کی حکومت اسے دے دوں, صرف مجھے 2 ہفتوں کی مہلت دے دے. 2 ہفتوں کی. کن کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اللہ نے بڑا کچھ عطا فرمایا ہے, بڑا کچھ. اس لیے ان محلات, گاڑیوں کو, بنگلوں کو, بینک بیلنس کو دیکھ کے محرومی کا شکار نہ ہو, نہ شکری نہ کریں. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم جتنا شکر کرو گے میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرماؤں. اور پھر آپ میں خودداری ہونی چاہیے, عزت نفس ہونا چاہیے. کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو, آپ مٹی پہ بھی بیٹھے ہو تو اپنی زندگی میں بادشاہ ہو. کوئی خرید نہ سکے, چائے کی پیالی میں ہم بات بدل لیتے, لوگوں کا لہجہ دیکھ کے ہم بات کا رخ تبدیل کر لیتے. تو میرے بھائی اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. مقصد بعثت مصطفیٰ یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عملی طور پہ مضبوط کریں. اللہ تعالی ہم سب کو شکر خدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.